ستنطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. جب انسان نے پہلے زمین پر قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کے زندہ رہنے کے لیے تمام سامان پیدا فرمایا، جیسا کہ ہوا، پانی، آگ اور مٹی. یہ انسان کی بنیادی ضرورت تھی، اس کے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا. انسان کے جسم میں قوت پیدا کرنے کے لیے کھانا بھی ضروری تھا، اس لیے اللہ نے پھل، پھول، میوے، پودے، ہرے بھرے درخت پیدا کیے. اس کے علاوہ سر اٹھائے بلندوں، بالا پہاڑ، رواں دواں گنگناتے ہوئے چشمے، بل کھاتے دریاں، بے کراں سمندر، چاند، سورج، ستارے، غرض کے ہر وہ چیز جو انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھی پیدا کی. ان سب چیزوں کے علاوہ انسان کے آرام اور سہولت کے لیے اور چیزوں کی بھی ضرورت تھی، وہ بھی رب تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے. زمین و آسمان کے اندر بے شمار چھپے ہوئے خزانے اور وسائل ہیں، مثلا لوہا، چاندی، ابرق، تیل، کوئلہ اور گیسیں ہیں. یہ تمام چیزیں انسان کی ضرورت کی ہے، اس لیے تاکہ انسان اس سے فائدہ حاصل کرتا رہے. ان تمام چیزوں کو زمین کے اندر سے نکالنے اور دریافت کرنے کے لیے ایک ایسی ذی عقل اور علم رکھنے والی ہستی کی ضرورت تھی جو ان تمام چھپی ہوئی اور اوجھل چیزوں کو ڈھونڈ کر نکالے اور اپنے ہی لیے کار آمد بنائے. یہی ہستی جسے انسان کہا جاتا ہے. انسان کو اللہ نے عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، پھر دنیا میں بھیجا. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ان کو بھیجا، مبعوث فرمایا. انسان کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے ارادہ ظاہر کیا اور فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اس پر فرشتوں نے اعتراض کیا اور کہا کیا آپ زمین پر انسان کو پیدا کرنے والے ہیں؟ انسان تو زمین پر فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا. ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرا شکر بجا لاتے ہیں. کیا ہم عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اسے سنوارا اور اسے مناسب شکل دی. اس کے جسم کا ہر حصہ خوبصورتی کے ساتھ بنایا. پھر اس مٹی کے پتلے میں اللہ تبارک و تعالی نے روح پھونکی. پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. فرشتوں نے جواب دیا ہم نہیں جانتے، سب سے زیادہ تو آپ جاننے والے ہیں. ہم تو بس اتنا ہی علم ہے جو آپ نے ہم کو سکھایا ہے، اور آپ بڑے علم اور برکت والے ہیں. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اے آدم ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ. اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے. تو آدم کے علم میں تمام باتیں آ گئی. آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے اندر سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو سب کا علم رکھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ
آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس لعین نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ غرور کرنے والوں میں سے ہو گیا، تجھے کس چیز نے سجدے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اللہ نے پوچھا۔ ابلیس نے کہا کہ آپ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا فرمایا۔ ابلیس کے معنی مایوس اور نا امید ہونا، اسی لیے کہا گیا کہ جو شخص اللہ سے نا امید ہوتا ہے وہ ابلیس کے تابع ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ابلیس اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ پست ہمت ہوتے ہیں۔ جو فرائض ان کے ذمہ ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے اور ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تکبر کیا اور ذلیل و خوار ہو گیا۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دی جائے۔ اس پر اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی۔ ابلیس نے کہا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں ابلیس شیطان مردود کہنے لگا کہ اے میرے مولا، میں تیرے بندوں کی وجہ سے، میں آدم علیہ السلام کی وجہ سے باہر نکل رہا ہوں، لیکن میں اس کے بچوں کو، اس کی نسل کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ میں ان کو جو ہے گمراہ کرتا رہوں گا، میں ان کو جو ہے اپنے راستے پر لا لیتا رہوں گا، میں ان کو جو ہے گستاخیاں کراؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان مردود رب کعبہ کی بارگاہ میں جو ہے یہ وعدہ کر کے نکلتا ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا اور ہر طرف سے ان کو گھیروں گا اور تیرا شکر بھی نہیں کریں گے، میں اتنا جو ہے تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جو کچھ کھانا ہے فراغت سے کھاؤ۔ اور یہ خاص درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس درخت کی طرف نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا آرام سے رہنے لگے تو شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ شیطان کے فریب میں حضرت آدم اور حضرت حوا نے درخت کے پھل چکا تو دونوں بہشتی لباس سے محروم ہو گئے۔ ان کے جسم سے بہشت کا لباس اتر گیا۔ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ کر رکھنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا دونوں سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا۔ اس غلطی پر دونوں کو سخت ندامت ہوئی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب بھی کرتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، ہم اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر آپ ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے اور ہماری مغفرت نہ کرے تو ہم خسارے میں ہوں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ آدم اور حوا کو زمین پر اتار دیا اور کہا، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے اور ایک خاص وقت تک تم دونوں کو زمین پر رہنا ہے۔ میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو شخص اس ہدایت کو مانے گا نہ انہیں کسی بات کا اندیشہ ہوگا، نہ انہیں کوئی غم جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں زندگی تنگ ہوگی اور قیامت کے روز اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہ سمجھ
حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئے تو وہ فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے، اس لیے دل اداس رہنے لگا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور عرض کیا میں فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو گیا ہوں۔ اس پر اللہ نے فرمایا آپ مکہ معظمہ جائے، وہاں میرا گھر تعمیر کرے، اس کا طواف کرے اور نماز پڑھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جبرائیل امین کے ساتھ مکہ معظمہ گئے، وہاں کعبے کی بنیاد رکھی، نماز پڑھی اور طواف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس کام کو اللہ نے منع کرنے سے فرمایا وہ نہ کرے، جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کرے، یہی عبادت ہے۔ عبادت نیکی ہے، نیکی عبادت ہے۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ، جب اللہ تبارک و تعالی ان کو جب زمین پر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے، اے میرے پاک پروردگار مجھ سے خطا ہو گئی، مولا تو مجھے معاف فرما، مولا تو مجھے معاف فرما، مولا تو مجھے معاف فرما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے میرے پاک پروردگار عالم جب تو مجھے نہیں معاف فرمائے گا میں جو ہے بڑا نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا، اے میرے پاک پروردگار میں خسارے میں ہو جاؤں گا، اے میرے پاک پروردگار تو مجھے معاف فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام رب کعبہ کی بارگاہ میں معافی کرتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے، اے میرے پاک پروردگار تو مجھے معاف فرما، تو مجھے معاف فرما۔ اچانک حضرت آدم علیہ السلام جب گریہ وزاری کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلبی کرتے رہے، اچانک جب جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک آنکھ جب آسمان پر اٹھی تو آپ نے ایک تختی پر جو ہے آپ کی نظر پڑی، جیسے ہی ایک نام لکھا آپ نے دیکھا، وہ نام تھا لا الہ الا اللہ، آگے لکھا تھا محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں نام محمد کا وسیلہ دے کر کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے پاک پروردگار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر کے مولا میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، مولا تو مجھے معاف فرما۔ اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرتا ہے کہ اے آدم اتنی آپ نے دیری لگا دی، اتنی آپ نے دیری کر دی، اگر یہی نام اگر آپ پہلے میری بارگاہ میں پیش کر دیتے تو میں تمہیں جو ہے ضرور معاف فرما دیتا۔ اللہ الصمد، اس سے شان مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے آقا کا مقام کیا ہے، ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہو رہی ہے، میرے آقا کے نام کے صدقے اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں اتنی برکت ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ اللہ کی بارگاہ میں نام مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر کے دعا مانگے، اللہ توبہ قبول فرما رہا ہے۔ جب ہم ان کی اولاد ہے، میرے آقا کے جب ہم امتی ہے، جب ہم رب کی بارگاہ میں نام مصطفیٰ دے کر کے جب دعا مانگیں گے تو ہماری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں نہیں قبول فرمائے گا، ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے جب دعا کرے تو نام مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرے، جب دعا کرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ وضحا کا وسیلہ پیش کرے، جب دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے میرے حضور کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اشک بہائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا وسیلہ دے کر کے جو ہے رب کعبہ کی بارگاہ میں جب بندہ دعا کرتا ہے نام مصطفیٰ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فوری بندے کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، فوری اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جو ہے اس کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، اس کے خطاؤں کو جو ہے اس کے لغزشوں کو
جو بندہ دنیا میں کیا تھا اللہ تبارک و تعالی ضرور معاف فرماتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بندے کی توبہ سچی ہونا چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ بندے جب رب کعبہ کی بارگاہ میں جب گر گراتے ہیں تو وہ بالکل اخلاص ان کے اندر ہونا چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مختصر سے تذکرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ نور عرش محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وما علینا الا البلاغ المبین۔